میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، 1 سال ہو گیا، لیکن ابھی تک میں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی۔ کچھ اچھا نہیں لگتا، میں زندگی کی طرف کیسے آؤں؟ میرے 2 پیارے پیارے بچے ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن زندگی سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ سدرا، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو آسان کرے، آپ کی والدہ کے درجات بلند کرے، اور یہ فیلنگ جو ہے آپ کی اپنی والدہ کے لیے بڑی جینون ہے۔ اور اس پہ بھی میں تو کہتی ہوں آج کل کئی اولاد ایسی ہوتی ہے کہ اپنے والدین کو کہیں چھوڑ آتی ہے، خیال ہی نہیں کرتی۔ تو آپ کی والدہ بھی خوش قسمت ہیں کہ ان کو ایسی اولاد ملی ہے کہ جو ان کو یاد رکھتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو آپ نے خود بھی کہا ہے، آپ کو احساس بھی ہو رہا ہے کہ آپ کے پیرامیٹرز درست ہونے چاہیے۔ اور یہ جو آپ نے جملہ لکھا نا، لیکن زندگی سے اعتبار اٹھ گیا ہے، تو دیکھیں زندگی تو اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں ہمیں کہا کہ زندگی پہ ہم اعتبار کریں۔ ہمیں تو بار بار بتایا گیا ہے کہ یہ متاع ہے، یہ تو بس ٹیمپرری استعمال کی جگہ ہے، اس کو تو ہم نے ایسے ہی لینا ہے۔ اور جب لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں نا کسی کی سڈن ڈیتھ، ان ایکسپیکٹڈ ڈیتھ، ایکسیڈنٹل ڈیتھ، آئی واز ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ، تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ وی نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ۔ ہم سب نے اپنی زندگی میں اپنے پیاروں کو جاتے ہوئے دیکھنا ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں آج کا سیشن جب شروع کیا تو میں نے آپ سے بات یہ کی تھی کہ صبر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ جو صبر کا ایک رکھا ہے، یعنی ہمیں کہا ہے کہ صبر ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، بچے کے پیدا ہونے پہ صبر کریں، اس کو کھانا کھلانے پہ صبر کریں، اس کو چلانے پہ، اس کی ضدوں پہ صبر کریں۔ کرتے 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 کیا ہے یہ صبر کیوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہمارے اندر ہو؟ صبر کو کیوں اتنا پسند کیا گیا، کیوں اتنا اہمیت دی گئی ہے؟ اس لیے کہ جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ صبر کریں گے تو پھر ہماری زندگی میں جو بڑے بڑے معاملات آئیں گے وہ سب کی زندگی میں آتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں آتے ہیں، اور تو اس میں بھی پھر ہمارے اندر ٹھہراؤ ہوگا، ہم اپنی نیکیوں پہ جمے رہیں گے، ہم اپنی برائیوں سے اپنے آپ کو روکیں گے، ہم اپنے ایموشنل کنٹرول کو بہتر کرتے رہیں گے۔ تو ہم تو کبھی بھی کسی کو دیکھ کے یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس نے نہیں جانا، ہم نے سب نے چلے جانا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اس ریالٹی کے لیے پریپیئرڈ ہونا چاہیے۔ اب آپ کی جو کیفیت ہے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کسی سے ہیلپ لے لیں، آپ کسی اچھے کاؤنسلر یا تھراپسٹ کے پاس جائیں، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو ادویات دیں، میڈیسنز پہ ڈالیں، بس اس لیے کہ وہ آپ کی کاؤنسلنگ کریں، آپ کو زندگی کی طرف واپس لے کر آئیں، آپ اپنے بچوں، اپنی فیملی کے ساتھ اچھی طرح سے رہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا دین جو ہے نا، مجھے تو اس میں ایک یہ بھی بہت بڑی خوبصورتی لگتی ہے کہ یعنی ہمیں یہ نہیں کبھی کہا گیا کہ جو مر گیا وہ بس گیا، ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اب اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہمیں تو ابھی بھی ہوپ ہے، ہمارے لیے تو ابھی بھی پازیٹیوٹی ہے، ہماری انشاءاللہ ملاقات بھی ہونی ہے۔ تو ہم اپنے والدین کو تحفے بھیجیں نا، ہم اپنی نمازیں اچھی پڑھیں تاکہ وہ ان کے پاس تحفے جائیں، ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ کے بہت سارے کام کریں، ہم ان کی اچھی اچھی باتیں جو ہیں اپنی فیملی میں آگے ٹرانسفر کریں، ہم ان کے جو اور رشتہ دار قریبی دوست ہیں ان سے اچھی طرح سے ملیں۔ تو ابھی بھی ہم کتنے کام کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح سے پریشان رہیں گی تو آپ نے وہ جو کام اپنے والدہ کے لیے کرنے ہیں وہ آپ نہیں کر سکیں گی۔ تو ہم ان سب کاموں پہ توجہ دیں، لیکن جب آپ کی ایسی کیفیت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی کسی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔